فرمایا دو چیزوں سے انسان کا رزق بڑھتا ہے، ایک صدقہ دینے سے اور ایک شادی کرنے سے۔ صدقہ دینے سے رزق بڑھتا ہے، مال بڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری جگہ اللہ فرما رہے ہیں ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ۔ دیکھیے وہ قرآن کریم کہہ رہے ہیں نا کہ اگر وہ غریب ہے، پیسے نہیں ہے اور حالات ٹھیک نہیں ہے تو شادی کر لیں۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ فرمایا کہ اپنے نوجوانوں کی، جو آپ کی بچیاں ہیں، بچے ہیں، ان کی جلدی جلدی شادی کرو۔ یہ نہ کہو بھائی ہم غریب ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے قرض بھی لے لو، قرض لے لو، اپنے معاملات ٹھیک کر لو، بعد میں ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ پوری کر لے گا۔ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے جو سامان ہے، جو پیسے وہ جلدی پورا فرماتے ہیں۔ ایک گھر کے پیسے، انسان گھر خرید لیتے تو اس کے پیسے ایسے ایسے جاتے ہیں، ایسے ایسے پورے ہو جاتے ہیں۔ ایک شادی کے لیے انسان جو قرض کر لے وہ جلد پورا ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ فرما رہے ہیں ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ۔ اگر وہ نادار ہے، غریب ہے اور ان کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن جب وہ شادی کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور انہیں مالدار فرمائیں گے، مال والا اللہ تعالیٰ بنائیں گے، اللہ تعالیٰ مال دے گا۔ اس لیے کہ شادی کی وجہ سے بہت سارے گناہ ایسے کہ انسانوں سے کٹ جاتا ہے، بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ لہذا اپنے نوجوانوں کی، اور جو آپ کے نوجوان بچے ہیں، چاہے بچیاں ہوں، بچے ہوں، جو بھی ہوں، ان کی جلدی جلدی شادی کریں۔ اگر ان کو مناسب رشتہ مل گیا ہے اور جوڑ مل گیا ہے، جوڑ بن گیا ہے، لہذا پھر جلدی شادی کریں۔ اس لیے کہ بہت سارے نوجوان ہیں ہمارے شکایت کر لیتے ہیں بھائی معاملات مکمل ہے اور آگے جا رہے نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ان کے ساتھ ظلم ہے، ایک طریقے سے ظلم ہے۔ اس لیے کہ وہ ان کا حق ہے، ان کو جلدی شادی کرانا ان حق ہے۔ اس لیے کہ پہلے ہمارے ہاں قانون اس طرح ہوا کرتا تھا، ہمارے جو اکثر دیہات علاقے وہاں بچے جیسے ان کی منچ آ جاتی، شادی ہو جاتا ہے، شادی کر لیتے ہیں، اور جب 30 سال کو پہنچتے اور 35 سال کو پہنچتے تو ان کے بچے ان کے برابر کے ہوتے ہیں، پھر ان کو کمانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، وہ بادشاہوں کی طرح زندگی گزارتے تھے۔ آج 30 سال کے 35 سال کے ہو جاتے ہیں، 40 سال کے، اور بیچارے کچھ دیکھا نہیں ہوتا ہے، بچے کچھ معاملات، تو یہ کہ ان کے ساتھ ظلم ہے۔ اور جتنے گناہ ان سے ہوں گے تو جو ان کے شادی کے اندر جو رکاوٹ بننے والے لوگ ہیں وہ اس کے اندر شامل ہوں گے، ان کے اندر شامل ہوں گے، اس لیے ان سے گناہ ہو رہا ہے۔ تو ایک طریقے سے جو رکاوٹ بننے والے لوگ جو بھی ہیں، جس طریقے سے ہیں، تو وہ اس کے اندر شریک ہوں گے۔ اس لیے فرمایا بچہ بالغ ہو جائے پھر اس کے بعد والدین اس کی شادی نہ کرائے تو یہ بچہ جتنے بھی گناہ کرے گا تو اس کے ساتھ والدین بھی شریک ہوں گے۔ اس لیے اپنے بچوں کو پاک بناؤ۔ اپنے بچے، آپ کے بچے چاہتے ہیں بھئی ہم پاک ہو جائیں، اور آپ کہتے ہیں بھئی نہیں، ابھی پاک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی آپ کی عمر نہیں ہے۔ لہذا شادی کی وجہ سے انسان پاک ہو جاتا ہے، شادی کی برکت سے انسان پاک ہو جاتا ہے، انسان کی شرمگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے، بے جا کہیں نہیں جاتا ہے اور غلط راستوں پہ نہیں جاتا ہے، غلط طریقوں پہ نہیں جاتا ہے۔ لہذا شادی تو ایک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، باقی سنتیں تو ہم نے بہت ساری پکڑی ہوئی ہیں نا، مسواک وغیرہ سب کچھ لازمی پکڑی ہوئی، لیکن شادی سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، شادی سے دور بھاگ رہے ہیں، کہتے ہیں نہیں بچے کی عمر نہیں ہے اب، ٹھیک، تو عمر جب بالغ ہو جائے تو اس کی عمر ہے بھائی، عمر کون سی آپ چاہتے ہیں بھائی 40 سال بعد وہ شادی کر لے تو یہ اس کی عمر ہے؟ نہیں، 40 سال بعد تو پیغمبروں کو نبوت ملی ہے، یہ تو آخری انسان، آخری حد ہے، آخری درجہ ہے کہ بھئی اس کے بعد پھر انسان کو سب چیزوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کل جو ہے ماحول ایسے چل رہا ہے، بہت سارے راستے ہیں، طریقے ہیں گناہوں کے، اور بہت آسانی ہے، ایسے وہ آسانی کے گناہ کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے ہیں۔ جو بڑے عمر کے لوگ ہیں ان کو تو پتہ نہیں ہے کہ بھائی کیا ہے، بھائی کیسے گناہ کرتے، لیکن گناہوں کے راستے اتنے آسان ہو گئے نا، اتنے آسان ہو گئے کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے ہیں۔ بچہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہے لیکن وہ آپ گناہ میں ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہے وہ گناہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھوڑی سی یہ ہو، اس حوالے سے سوچا جائے اپنے بچوں کے بارے میں، اپنے نوجوان جو آپ کے بچے ہیں بالغ ہو چکے ہیں، داڑیاں آ چکی ہیں بیچاروں کی، لہذا ان کی کوئی نہ کوئی فکر کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ یہ نہ سمجھے کہ کسی نے مجھ سے بات کہی، نہیں، میں عام طور پر کہہ رہا ہوں، بار ایسے میں سن رہا ہوں لوگوں سے، بچوں سے سن رہا ہوں، اکثر بچے کبھی کبھار مل جاتے ہیں، لہذا
سوچیں اس کے بارے میں، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ حدیث شریف میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے جو آدمی استطاعت رکھتا ہو شادی کرنے کی تو کر لیں، ٹھیک ہے، تو کرنا چاہیے۔ آپ علیہ السلام کی حدیث پر عمل بھی ہو جائے گا۔ ایک سنت کو زندہ کرنا 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ فرمایا جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں ہوگا میرے ساتھ۔ تو لہٰذا ہم سنت سے محبت کریں بھائی، شادی کو عام کریں اور زنا کو روکیں، زنا کے راستوں کو بند کریں، زنا کے طریقوں کو بند کریں، ٹھیک ہے۔ تو گناہ کی وجہ سے نعمت زائل ہو جاتی ہے، گناہ کی وجہ سے انسان کی جسمانی نعمت بھی زائل ہو جاتی ہے، اور دنیاوی نعمتیں جتنے بھی مالی لحاظ سے ہر لحاظ سے انسان کی ساری نعمتیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں گناہ کی وجہ سے۔ تو لامحالہ جب شادی نہیں ہوگی تو گناہ تو ہوگا نا۔ جیسے انسان کے لیے کھانا ضروری ہے تو اس انسان کے لیے اپنی خواہشات کو پورا کرنا بھی ضروری ہے نا۔ تو جو جوان ہو چکے ہیں اور کھانا کھا رہے ہیں اور گرم گرم کھانے کھا رہے ہیں تو پھر وہ کہاں جائیں گے بیچارے، ٹھیک ہے، گناہ تو ہوگا پھر۔ باتیں شاید کڑوی ہوں لیکن یہ کہ حقیقت یہی ہے، حقیقت یہی حقیقت ہے۔ تو نماز پڑھتے ہوئے انسان کا ایمان محفوظ نہیں رہتا ہے، زکوٰۃ دیتے ہوئے انسان کا ایمان محفوظ نہیں رہتا ہے، روزہ رکھتے ہوئے انسان کا ایمان محفوظ نہیں رہتا ہے۔ اس لیے فرمایا جو بندہ شادی کرتا ہے اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے، ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جتنے بھی شادی شدہ نہیں ہے تو ان کا ایمان ابھی کامل نہیں ہے، ان کی ایمان کی تکمیل کی فکر کی جائے، ایمان کیسے ان کا کامل ہو جائے، کیسے بچہ میرا کامل ایمان والا بن جائے، کیسے بچہ میرا نیک بن جائے، پہلے یہ سوچو، شادی کرا دو، ٹھیک ہے۔ تو یہ والدین کا حق ہے، والدین پر بچوں کا حق ہے کہ ان کی فکر کر لیں، ان کو گناہوں سے بچا لیں، ان کی گناہوں کے دلدل سے ان کو نکالیں۔ لہذا اللہ سے دعائیں اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔